آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ سیدنا آدم علیہ السلام ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا قصہ اللہ نے قرآن مبارک میں متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سورۃ اعراف میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سورۃ الحجر میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سورۃ صاد میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو بعض پیغمبر ایسے ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریق سے اور اسالیب مختلفہ سے متعدد بار اور اس کی حکمت جو ہے تمام حکمتیں اللہ کے علم میں ہیں، لیکن جو واضح حکمتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انہی سے انسانیت کی ابتدا ہے. سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ حضرت آدم، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل قیامت تک چلی. تو اس لیے بھی اس کے قصے کو بار بار دہرایا تاکہ انسانیت کا مقام، عظمت انسانیت، مقام آدمیت اور اس کی اتنا عرفہ شان کہ اللہ نے اس کو مسجود الملائکہ بنایا اور اللہ نے خلافت عرضی کا حقدار بنایا. یعنی اللہ نے ملائکہ میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عرضی کے لیے مستحق قرار دیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے اتارا جانا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں آ کے اس دنیا کی آبادی کا سبب بننا، یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کو بار بار دہرایا جائے تاکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اصلیت سے، اپنے اصل سے مربوط رہے.
کیونکہ جو قومیں اپنے اصل کو بھول جاتی ہیں وہی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں ہمیشہ اپنے اصل سے جمی رہتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے امکنان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی شان بخشی کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی، بہت بڑے امتحانات سے گزرے ہیں۔ اللہ کی توحید کے لیے انہیں آگ سے گزرنا پڑا۔ ایک تو محاورہ ہوتا ہے نا جی، آگ کے دریا سے گزر جانا۔ حضرت ابراہیم تو واقعات آگ کے دریا میں گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت فرمانی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم اور اپنے والدین سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے طاغوت سے ٹکرانا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی، اور تمام ملتیں جو اس زمانے میں موجود تھیں وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت سمجھتے، اس لیے ضروری تھا کہ اللہ حضرت ابراہیم کے قصے کو کھول کھول کے بیان کرے تاکہ حقیقت سمجھ آئے کہ یہودیت بھی جھوٹ بولتی ہے، نصرانیت بھی جھوٹ بولتی ہے، صحیح دعویٰ وہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، اور صحیح قصہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار دہرایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ ان کے ماننے والے حضور کے زمانے میں موجود، یہود موجود تھے، تاکہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، بڑے بڑے قبائل ان کے آباد تھے، اور وہ دعوے دار تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات ہماری کتاب ہے اور ہم شریعت موسوی پہ چلتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات کو بدل ڈالا ہے، احکام شریعت میں تبدیلیاں کر دی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی چونکہ موجود تھے، اور بعض میں دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، بعض دعویٰ کرتے تھے نعوذ باللہ کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، بعض دعویٰ کرتے تھے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا ہیں لیکن انسان کی شکل میں آئے ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ بھی تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ان تین میں کوئی ایک خدا ہے، لیکن ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بعض دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آج تک قرآن کی کسی خبر کو نہیں جھٹلا سکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں یہودیت کو اور نصرانیت کو کتنا عروج حاصل ہے، یعنی اس وقت دنیاوی علوم کے اعتبار سے، اس وقت دنیا میں یعنی میڈیا کے اعتبار سے، اس وقت دنیا میں دولت کے اعتبار سے، اس وقت دنیا میں فوجی قوت و سیاسی طاقت کے اعتبار سے نصرانیت اور یہودیت کا بالکل عین سورج نصف النہار سے ہے، لیکن ان کو بھی یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ اللہ کے قرآن کی کسی خبر کو جھٹلا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بتلایا ہے اس کی کوئی تردید نہیں کر سکا، بلکہ جس نے بھی ٹھنڈے دل سے سنا اس نے تصدیق کی کہ صدق اللہ، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا یہی حق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نجاشی نے جب سنا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہرقل نے جب سنا اور بالکل منصفانہ انداز میں غور کیا۔ ایک تو ہے نا آدمی دل میں پہلے سے تعصب رکھ لیتا ہے، دل میں پہلے سے بغض رکھ لیتا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ بات تب سمجھ آتی ہے کہ جب آپ بغیر کسی اصلیت کے، بغیر کسی بغض کے، بغیر کسی شہناز کے، انصاف کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ اور عقل حلیم کے ساتھ اللہ کے قرآن کی اخبار سے غور کریں تو آپ چیخ کر یہ کہیں گے کہ صدق اللہ و رسولہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ حق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ حق ہے۔ اس لیے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے دو حروف دو الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، یاد رکھو یہ کلام مؤکد ہے، واقعیہ ہے، لام ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور عہدنا جو ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں امرنا وصینا، کہ ہم نے حکم لیا، ہم نے آپ کو ایک پکا حکم، عہد کا لفظ اس لیے آیا کہ عہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مضبوط معاہدہ ہو، یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے بڑا مضبوط حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم کہتے ہیں کسی چیز سے جم جانا، کسی چیز سے مضبوطی سے ٹک جانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کو ہم نے اس عہد سے مضبوطی سے جمنے والا نہ پایا۔ دو لفظ آئے کہ ایک تو ہم نے اس کو مضبوطی سے جمنے والا نہ پایا، اور دوسرا لفظ آیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ دو لفظ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اسی طرح اسی آیات مبارک میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو عصا عصیان سے ہے جو اطاعت کی ضد میں ہے۔ اطاعت مانا فرما برداری، عصیان مانا نہ فرمانی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی آپ پڑھ کے آئے افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو اب بات یہ سمجھیں کہ انبیاء علیہم السلام سے نافرمانی اللہ کی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں اس لفظ کا استعمال ہوا عصا کا بھی اور ربا کا بھی، اور روایت جو ہے یہ رشد کے ضد میں ہے، کیونکہ جو آدمی رشد پہ نہ ہو وہ روایت میں ہوگا، جو ہدایت میں نہ ہو وہ ضلالت میں ہوگا۔ ہدایت جو ہے وہ ضلالت کے مقابلے میں ہے، اور رشد جو ہے وہ غی کے مقابلے میں ہے۔ ہمیشہ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح جو آدمی رشد پہ ہے وہ روایت میں نہیں ہوگا، اور جو روایت میں ہے وہ رشد میں نہیں ہوگا۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ کیا اللہ کے پیغمبروں سے گناہ ہو سکتا ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس مسئلے کو سمجھیں اچھی طرح۔ بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن گناہ بڑے جو ہیں ان سے پاک، لیکن کبھی کبھی صغیرہ جو ہے یعنی کوئی چھوٹی غلطی جو ہے اس سے اس کا صدور ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے پیغمبروں کو معصوم بنایا تھا ان اعتبار کے بڑے گناہوں سے پاک، لیکن کوئی چھوٹی غلطی بتقاضائے بشریت انسانیت ہو سکتی۔ ایک قول یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک۔ یاد رکھو،
انبیاء اور رسولوں کے سوا کوئی معصوم نہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ شیعہ حضرات نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں. ان کے نزدیک یعنی 12 امام جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں، ان سے بھی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط بات. اچھا، اسی طرح بعض ہمارے مسلمانوں میں بھی ہمارے کچھ بھائی جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے یا محبت کے غلو کی وجہ سے اس عقیدے میں بھی ہے کہ بھئی جتنے اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، ولی ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی معصوم ہیں. تو یہ عقیدہ غلط ہے. بات ہوتی ہے معصوم جو ہیں وہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمیشہ اچھی طرح یاد. اب صحابہ کی بڑی شان ہے. مثلا اگر 1,00,000 ولی اللہ بھی ہو تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابی نے تو حضور کی صحبت حاصل کیا. جو حضور کی صحبت کا مقام ہے وہ ولایت تو نہیں حاصل ہے. لیکن صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں. تو جب صحابہ معصوم نہیں ہو سکتے تو اولیاء کیسے معصوم ہو جائیں، یا 12 امام کیسے معصوم ہو جائیں؟ صحابہ جو ہیں محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ جو ہیں محفوظ ہیں. اللہ نے گناہوں سے حفاظت کر دی، بچایا، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہوگی فوراً توبہ کر دی انہوں نے، اس گناہ سے جمے نہیں رہے. تو بہرحال تو یہ بات رکھیں. تو اب بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے رسول معصوم ہیں. اچھی طرح بالکل صحیح طریقے سے سمجھے کہ بعض اوقات سمجھنے میں بھی غلطی لگ جائے نا تو آدمی اللہ رحمت فرمائے گمراہی میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول اور نبی معصوم. نمبر 1. اب ایک مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں معصوم کا معنی کیا ہے، یعنی بڑے گناہوں سے معصوم، کہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، قتل ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، فواحشات ہیں، منکرات ہیں، انبیاء ان سے معصوم. البتہ کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ عصمت کے خلاف ہی نہیں. کہ چھوٹی سی غلطی کا صدور ہو جانے سے مقام عصمت جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتا. لہذا ان کے عقیدہ یہ ہوا کہ معصوم ہونے میں بھی اتفاق ہے نا، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن معصوم جو ہیں بڑے گناہوں سے. اب دوسرا قول سنیں. دوسرا قول بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں بے شک، لیکن نبوت کے ملنے سے پہلے تو غلطی ہو سکتی ہے. یعنی ابھی ان کو نبوت نہیں ملی، نبوت تو ملتی ہے 40 سال کے بعد، نبوت نہیں ملی تو اس سے پہلے تو کوئی نہ کوئی وہ بھی چھوٹی غلطی، بڑی غلطی نا، بڑی غلطیوں سے تو معصوم ہے نا. وہ کہتے ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے تو کوئی چھوٹی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت کے ملنے کے بعد غلطی نہیں ہو سکتی. لہذا معصوم کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، رسول معصوم ہے. ابھی تو نبوت ملی نہیں، ابھی تو رسالت ملی نہیں، ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ابھی نبی تو نہیں بنایا، نبی تو آپ کو بعد میں بنایا گیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھی نبوت سے پہلے تو کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت ملنے کے بعد غلطی جو ہے نہیں ہو سکتی. اور وہ استدلال کس سے کرتے ہیں کہ قصہ آدم سے. اچھا، اسی طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت مبارک سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے پہچان لیا اور کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو ہمارے گھر میں پل کے جوان ہوئے، اور تم وہی موسیٰ نہیں ہو جس نے ہمارے ایک بندے کو قتل کیا.
بھائی تم تو وہی موسیٰ علیہ السلام ہو نا کہ جو بچپن میں ہمارے گھر میں رہے، ہمارے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد قتل کا نفسن تم نے ہمارا ایک بندہ بھی مار ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی تو کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ اب میں ہاں بالکل میں وہی ہوں، لیکن میں نے تمہارا بندہ جو ہے اس وقت تمہارا تھا کہ ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اور میں اس لیے بھاگ گیا تھا کہ اخاف ان یقتلون کہ تم مجھے کہیں قتل نہ کر دو۔ ففررت منکم لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا تو بھاگ گیا۔ فوہب لی ربی حکما، پھر اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ اور جب میں نے اس بندے کو مارا تھا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ کام جب کیا تھا میں نبی نہیں تھا، میں اس وقت رسول نہیں تھا، وہ نبوت و رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو خود موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم، پھر اس کے بعد میں بھاگ گیا۔ فوہب لی ربی حکما، پھر اللہ نے مجھے حکم سے نبوت عطا فرمائی اور کرم فرمایا، مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی موسیٰ نے ایک جواب یہ دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہارے گھر میں پلا ہوں، یعنی تمہارے گھر میں نے پرورش پائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب بنی اسرائیل، ایک بچے کو کھانا دے کر تم نے میرے ہزاروں بنو اسرائیلیوں کو غلام بنا رکھا ہے، وہ زیادہ مسئلہ ہے یا ایک بندے کا کھانا کھلانا زیادہ مسئلہ ہے؟ بھائی تربیت تو تم نے ایک بچے کی اور غلام تم نے میری ساری قوم کو بنا لیا، سب سے کام لے رہے ہو، سب کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی کی لاکھوں قوم کو پکڑ کے غلام بنا لینا اور ان کے ایک بچے کو چند سال کے لیے گھر میں رکھ لینا، یہ زیادہ احسان ہے یا بہت زیادہ تمہارا ظلم ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو بہرحال ان علماء کا فرمان یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے رسول معصوم ہیں، لیکن نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد، لیکن نبوت سے پہلے غلطی ہو سکتی ہے، نبوت ملنے سے پہلے جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، بعد میں ان سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت سے ملنے سے قبل ان کے ساتھ وحی کا تعلق نہیں ہوتا، وحی کا تعلق تب ہوتا ہے جب اللہ ان کو نبوت دیتے ہیں، اب وحی آنا شروع ہوتا ہے، اب وحی آ رہا ہے، ہر چیز کی ہدایت اور رہبری آ رہی ہے، تو اب غلطی نہیں ہے۔ لہذا ان کا قول جو ہے یہ ہے، لیکن اس قول میں بھی کوئی اتنی قوت نہیں ہے، بلکہ اگر غور کریں تو اس میں کچھ کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انبیاء سے غلطی نبوت سے پہلے ہوتی ہے لیکن نبی بننے کے بعد غلطی نہیں ہوتی، تو حضور جب بدر میں ہیں اس وقت تو نبی ہیں، میرے آقا جب جنگ بدر میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے رسول ہیں، نبی ہیں، نبوت مل چکی ہے، بلکہ صرف نبوت نہیں ملی، آپ تو ہجرت بھی فرما چکے ہیں مدینہ منورہ۔ جنگ بدر جو ہے وہ تو ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور حضور مدینے سے تشریف لائے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی نے جب قیدیوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کی ناراضگی آ گئی کہ آپ نے قیدیوں کو کیوں چھوڑا، تو یہ تو نبوت کے بعد خطا واقع ہوئی کہ نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، لیکن حضور پاک نے جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے خطاب فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صرف دنیا کی عزت چاہتے ہیں؟
اتنا بڑا عتاب آیا، اور یہ واقعہ بھی نبوت کے بعد کا ہے، نبوت سے پہلے کا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے جب شہد کی استعمال کو اپنی ذات کے لیے حرام قرار دیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے نبی، آپ نے بیویوں کی رضامندی کے لیے میرے حلال کو حرام کر دیا اپنے اوپر، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو یہ بھی نبوت کے بعد کا واقعہ ہے، نبوت سے قبل کا واقعہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ سورت تحریم اتاری، سورت تحریم، اور اتنا بڑا اس میں کتاب آیا اور تفصیل آئی کہ آپ نے ایک حلال چیز جس کو میں نے حلال کیا آپ نے کیسے حرام کر دیا؟ تو یہ خطا بھی نبوت کے بعد ہوئی، نبوت سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ دو باتیں۔ اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار بیٹھے تھے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے روشا، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، اور حضور چاہتے تھے کہ یہ اسلام لے آئیں۔ آپ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی دوڑے آ گئے، آپ کے صحابی ہیں، نابینا ہیں، دوڑتے ہوئے، علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے آیت بتائیں، مجھے قرآن کی یہ آیت کو پڑھائیں، سکھائیں۔ حضور ناراض ہو گئے کہ میں مشغول ہوں اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے توقع ہے کہ شاید میری باتوں سے ہدایت پا جائے، اور تم نے درمیان تم تو ہمارے صحابی ہو، باتیں بھی مل سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ناراضی کا اظہار فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اپنے چہرے پہ ناراضگی کا اور آپ نے تیوری کیوں چلائی، جبکہ ایک صحابی ہے، نابینا ہے، اور وہ تو فائدہ اٹھاتا آپ کی ہدایت۔ تو یہ واقعہ ابھی نبوت کے بعد ہے۔ تو اب سنیے مسئلے کو کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ انہوں نے کیا مسئلہ سمجھو کہ اللہ کے تمام نبی، تمام رسول جو ہے وہ معصوم ہیں، اور بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں اور چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، کیونکہ چھوٹے گناہ جو ہیں، اگر گناہ تو ہے نا، دیکھو نا، ایک بڑا گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے تو صحیح، کسی بندے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن تھپڑ مارو گناہ تو ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، عقیدہ سمجھیں کہ اب تمام انبیاء اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ معصوم ہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، چاہے وہ بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما مس رسول ید رسول اللہ امرأة اجنبیۃ قط، کہ حضور کا ہاتھ کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب چھو کے بھی نہیں گزرا، یعنی کسی غیر محرم عورت کو حضور نے ہاتھ بھی نہیں دیا، یعنی اتنی چھوٹی سی بات پر بھی اللہ کا نبی جو ہے معصوم ہے۔ حالانکہ اللہ کا نبی تو باپ ہے، امت آپ کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اتنے پاک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معصوم ہیں
کہ ان سے یہ معمولی سی بات کہ کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے اللہ کا نبی اس سے بھی پاک۔ اچھا، نبوت کے ملنے کے بعد کی یہ بات بھی عائشہ فرما رہی ہے، حضور نبوت سے پہلے بھی یہ عالم ہے کہ جب کعبۃ اللہ بن رہا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی زمانہ قریش میں، اس وقت میرے آقا کی عمر مبارک جو ہے 25 سال تھی، عین عنفوان شباب تھا، اور نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، یعنی ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنائے کعبہ میں شریک ہیں اور اپنی قوم کی مدد فرما رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، کام کرا رہے ہیں، اور باقاعدہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصے دار۔ تو آپ کے چچا نے دیکھا کہ حضور جب پتھر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کندھے مبارک پہ رکھتے ہیں، صاف بات ہے کہ بڑے بڑے پتھر تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تکلیف فرما رہے ہیں، آپ ایسا کریں نا کہ نیچے والی چادر جو ہے اتار لیں۔ اچھا، اس دور میں یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، کیوں کرتا لمبا ہوتا تھا۔ اچھا، ویسے بھی عام طور پر جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے بھی جاہلیت میں دیکھیں دریاؤں پہ، سمندروں پہ، نہروں پہ سب ننگے نہاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی سب حضرات جو ہیں وہ نعوذ باللہ زیادہ سے زیادہ وہ مہذب آدمی ہو تو جانگیاں پہنے ہوئے ہوگا، وہ بھی مہذب لوگ، ورنہ جاہل جو ہے وہ تو نہروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کپڑے اتار کے رکھے اور بہت آواز دیا، یہ کیا ہے آپ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ تو چاچا نے عرض کیا کہ حضور آپ نے مہربانی کریں کہ اپنی چادر مبارک جو ہے نا نیچے والی، اس کو نکال کے کندھے پہ رکھ لیں، تاکہ پتھر آپ کے کندھے پر اثر کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں میں اسی طرح ٹھیک ہوں، لیکن چاچا تھا، باپ کی جگہ ہے، حجت ہے، انہوں نے چادر آپ کی کھینچی، حضور نکالے چادر یہاں کندھے پہ رکھیں۔ بچوں کے ساتھ تو بڑوں کو حجت ہوتی ہے نا، اور چاچا بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کو بھی مقام تھا، حجت تھی، تو اس نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچ کے حضور آپ تکلیف ہو رہے ہیں، دیکھو نا آپ کی تکلیف ہو رہی ہے، یہاں رکھے کندھے پہ چادر، پھر پتھر اٹھائے، اور حضور اسی وقت بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی چادر ابھی پوری طرح کھلی بھی نہیں، لیکن حضور فوراً بے ہوش ہو گئے، چاچا بھی گھبرا گئے، سارے لوگ گھبرا گئے۔ اس کے بعد چاچا کو سمجھ آئی، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، حضور کو اسی حال میں رہنے دو جیسے حضور تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کپڑا کھلنا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی، ابھی تو آپ نبی نہیں بنے، ابھی تو آپ کی عمر 25 سال ہے، نبوت ملی ہے آپ کو 40 سال۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ میرے یہاں کاجب جوانی کے دن تھے، ان زمانے شباب تھا، تو آپ مکے والوں کی بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اور بھی عرب لڑکے تھے بکریاں چرانے والے، وہ حضور کے دوست بن گئے۔ تو ایک دن حضور نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی اگر کل صبح جو ہے نا تم میری بکریاں جو میں نے لینی ہے وہ بھی تم لے آنا، رات قریش کی فلاں سردار کے بیٹے کی شادی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شادی میں شرکت کروں۔ کہتے ہیں کہ وہاں وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں اور بڑی تفریح ہوتی ہے اور قصے بیان ہوتے ہیں اور بڑی خوشی منائی جاتی ہے، جیسے شادیوں میں دھوم دھڑکا تو ہر دور میں جاہلیت میں تو تھا نہیں۔ تو اس طرح جیسے آج کل بھی لوگ میراثیوں کو بلاتے ہیں، تھیٹر والوں کو بلاتے ہیں، فلم والوں کو بلاتے ہیں، یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں شادی میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں قریش کی شادی میں، اور بڑے سردار کے بیٹے کی شادی ہے،
لیکن یہ ہے کہ تم صبح میری بکریاں نکالنا، کیونکہ رات میں شادی میں جاؤں گا تو ساتھ ساتھ ہے کہ رات گزر جائے گی، صبح میں سو جاؤں گا، میری نیند نہیں کھلے گی تو بکریاں بیچاری تو نہ پیاسی اور بھوکی رہ جائیں گے۔ حضور آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل جائیں، آپ شادی میں شرکت کریں، میں آپ کی بکریاں لے جاؤں گا، آپ جب بیدار ہوں تو تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کی شادی تھی اور حضور بھی بنو ہاشم میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شادی کے مقام سے گیا تو ابھی لوگ جمع ہو رہے تھے اور میں بھی پہنچ گیا، ابھی ان کا وہ میلہ کھیلا، وہ قصے کہانیاں، وہ ان کا دھمال ڈالنا اور جمرے کھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس میدان میں پہنچ گیا۔ عرب کا رواج ہے، آپ جانتے ہیں کہ کرسیاں میزیں نہیں ہوتی، نیچے بچھائے جاتے ہیں، قالینیں بچھا دی اور سرانے رکھ دی اور سب نیچے بیٹھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، فغلبنی النوم۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی شان ہے، حالانکہ مجھے نیند کا خیال بھی نہیں تھا، لیکن نیند ایسے زبردست مجھے آ گئی کہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ رات کو کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب سورج نکلا اور دھوپ پڑی تو پھر میں بیدار ہوا۔ ساری رات گزر گئی، حضور سو گئے، اور صبح سورج نکلا اور سورج کی دھوپ کی گرمی نے حضور کو اٹھایا۔ حضور اٹھ کے آئے تو ساتھی نے پوچھا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے کیا دیکھا؟ میں نے فرمایا اللہ کے بندے نے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے تو نیند آ گئی، میں تو جا کے سو گیا۔ اور کہا حضور آج رات کی شادی ہے، آج آپ جائیں، آج آپ جائیں، بس اتفاق ہے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کو نیند آ گئی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی آیا، فغلبنی النوم، پھر مجھ سے نیند نے غلبہ کر لیا اور میں سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اٹھا جب سورج چمک رہا تھا، دھوپ نے مجھے اٹھایا۔ فرمایا ساتھی نے پوچھا ما رأیت یا رسول اللہ، حضور آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا غلبنی النوم، مجھ سے نیند نے غلبہ کر لیا ہے۔ اور نے کہا حضور پھر آپ نہ جائیں، معلوم ہوتا ہے کہ بس آپ کو یہ کوئی طاقت ہے جو نہیں دیکھنے دیتی۔ اللہ نے اس وقت بھی حضور کی عصمت کا خیال رکھا کہ شادی کی رسمیں ہیں، ان کو بھی میرا نبی نہ دیکھے، یہ جھوٹے قصے پیغمبر نہ سنے، یہ جھوٹے قصے کہانیاں حکایات اور اس میں لغویات اور اس میں اختراعات اور اس میں کذبات ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت بھی معصوم رکھا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے رسول معصوم ہیں، اور نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہیں۔ اللہ وحی تو 40 سال کے بعد بھیجتے ہیں، لیکن جس کو نبی بنانا ہو اللہ فیصلہ تو پہلے کر چکے ہیں، اللہ نے فیصلہ تو پہلے فرما دیا۔ جیسے حضور فرماتے ہیں عند اللہ لخاتم النبیین وآدم بین الماء والطین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں لفظ آدم لمنجزل فی طینتہ، حضور نے فرمایا میں تو اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، تاکہ آدم تو ابھی مٹی اور پانی میں تھے، یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا مانا اللہ کا فیصلہ میری نبوت کا ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیز پہلے سے لکھ رکھی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنائیں گے، خاتم الانبیاء بنائیں گے۔ ابھی اللہ نے آسمان و زمین بھی پیدا نہیں فرمائے تھے، اور ابھی اللہ نے آدم کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کی قلم پیدا کی، اور اس تقدیر کی قلم کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو قائم الى یوم القیامہ۔ اللہ نے حکم دیا جو ہو چکا وہ بھی لکھ دو، جو آئندہ ہوگا وہ بھی لکھ دو، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ دو، اور تمام لکھ کے صحیفے لپیٹ کے لوح محفوظ میں رکھ دیے گئے۔ اور یہ تحریر کب ہوئی؟ آسمان و زمین کے بننے سے بھی 2000 سال پہلے۔ ابھی تو آسمان و زمین بھی نہیں بنے، ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ فرما چکے. اسی لیے بندے کا ایمان ہونا چاہیے نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی البعث بعد الموت، کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر میں جو خیر ہے جو شر ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ لکھ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا جو ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہر چیز لوح محفوظ میں ہے، ہر چیز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب مسئلہ سمجھیں. تو اب یہ ہے کہ جب انبیاء معصوم ہیں تو پھر آدم علیہ السلام سے آخر اتنی بڑی غلطی کیوں ہو گئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ آدم خبردار ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ جو شیطان ہے نا یہ تیرا بھی دشمن تیری بیوی کا بھی دشمن، اور یہ شیطان تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے. اللہ نے یہ بھی بتلا دیا، اللہ نے یہ بھی فرما دیا ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، نہ اس کا پھل نہ پھول نہ پتے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. فتكونا من الظالمين، اور اگر آپ اس درخت کے قریب گئے، اس کو چکھ لیا، کھا لیا، استعمال کر لیا تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں ہوں گے. جب اللہ نے اتنی بڑی بات سمجھا دی اور نشاندہی بھی کر دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی درخت بھی دکھلا دیا گیا اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ چھوٹی موٹی بات نہیں، اگر آپ نے اس درخت میں سے کسی چیز کو استعمال کیا تو آپ بھی اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہوں گے. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا اس کی بات کبھی نہ ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے. اچھا، اور اتنی وضاحت بھی کرتی کہ صرف تمہارا دشمن نہیں، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیوی کو بہکائے اور تم بیوی کی باتوں میں آ جاؤ. اتنی بڑی وضاحت کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے وہ کیسے کھا لیا؟ تو بات کو سمجھے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے عام طور پر یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی اثر نہیں. اللہ عالم کہاں سے کوئی اسرائیلی روایت مولویوں کو ہاتھ چڑھ گئی اور انہوں نے آدم علیہ السلام کے لیے گندم بھی تجویز کر لی اور گندم کے کھانا بھی تجویز کر لیا. حالانکہ یہ بات جو ہے بالکل نہ قرآن میں ہے نہ فرمان رسول عربی میں، ہمیشہ یاد. اور ویسے بھی یہ بات جو ہے نا گندم کا دانہ کھانا جو ہے یہ عقل سے بھی بعید ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو درخت تو ہوتا ہی نہیں گندم کا، اللہ کے بندے. گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں، گندم کا کبھی درخت بھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کہیں؟ تو بہرحال پتہ نہیں مولوی صاحبان کے ہاتھ میں کہاں سے یہ روایت لگ گئی، انہوں نے دنیا کو جناب گندم دانہ کھا لیا اور گندم دانہ کھا لیا اور گندم دانہ کھا لیا، لگا دیا اسی رستے میں. حالانکہ قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے. تو اب جناب یاد رکھیں کہ آخر آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیوں ہوئی جبکہ وہ نبی ہیں، معصوم ہیں؟ اچھا، اگر یہ غلطی نہیں ہے تو پھر لفظ عصیان کا اطلاق کیا گیا کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ.
فغوا. تو اس بات کو سمجھیں، اس کا جواب بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کیا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ آپ نے خطا کی، آپ سے نافرمانی ہوئی، وہی اللہ نے آدم کے اس غلطی کرنے کا سبب اور وجہ اور ساری تفصیل خود بیان کر دی ہے. تو پھر کسی دھوکے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی لیے آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جو سبق میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے یعنی قصہ بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ پہلے بیان کر دی کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اللہ نے فرمایا ہم نے جو آدم کو حکم دیا تھا، اس سے پہلے آدم کو جو ہم نے وصیت کی، جو امر کیا، جو حکم کیا، جو عہد لیا، لیکن آدم بھول گیا. اللہ نے خود بتا دیا کہ آدم سے یہ غلطی ہوئی ہے، جان کے ابتن نہیں ہوئی بلکہ بھول گیا. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم بھول گیا اور اپنے اس عزم پہ مستحکم نہ رہ سکا. اور اگر کوئی بھول جائے تو حضور نے خود فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان. حضور نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے اگر کوئی بھول کے غلطی کر بیٹھے یا غلطی کا اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی بھول جائے، اچھا بھولنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. دیکھو نا، آپ آدمی کسی کو کہتے ہیں یار کل آپ نے مجھے ضرور ملنا ہے، اور بھائی یاد رکھنا کل فلاں وقت فلاں جگہ ہم نے ہر حال ملنا ہے، وہ آدمی نہیں آتا، پھر ملتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی آپ سے اگر یار معاف کرنا میں بھول گیا تھا، کہتے اچھا کوئی بات نہیں، تو بھول گیا. بھول جانا تو انسان کے بس میں بھی نہیں. تو اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ غلطی جو ہے آدم علیہ السلام کی آمدن نہیں، جان کے خطا نہیں کی بلکہ بھول گئے. اسی لیے حضرت آقا نامدار رحمت دو عالم نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ. آدم جب بھول گیا تو آدم کی اولاد میں بھی بھول آ گئی، کہ جب ابا بھول گیا تو بیٹے بھی بھول جاتے. تو یہ بھول جو ہے بندے کے بس میں نہیں ہوتی. اچھا، اور جو چیز بس میں نہ ہو اللہ پکڑتے نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے کو اتنا تکلیف دیتے ہیں جو اس کی طاقت کے اندر ہو، جو اس کی طاقت میں نہ ہو. بھول جانا تو ہماری طاقت میں نہیں، تو لہٰذا بھول جانا الگ بات ہے اور غلطی کرنا جو ہے وہ الگ بات ہے. واللہ عالم. انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی. کہتے تھے کہ کچھ لوگ آتے ہیں عمرے پہ اور وہ رک جاتے ہیں اور بعد میں حج کرتے ہیں. اللہ حج تو سب کا قبول فرمائے، لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ یہاں کے اسلامی حکومت کے قانون کو نہ توڑا کریں. قانون توڑنے میں آپ کے لیے بھی پریشانی ہے، حجاج کے لیے بھی پریشانی ہے، کیونکہ حج معمولی سی بات نہیں ہے. اب حج جو ہے ماشاءاللہ جس میں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکومت باقاعدہ ایک پلان بناتی ہے، پروگرام بناتی ہے. تمام ملکوں کے حجاج کی تعداد ان کے سامنے ہوتی ہے. اس کے مطابق وہ بسوں کا، گاڑیوں کا، مینا کا، عرفات کا، مزدلفہ کا، سڑکوں کا، ہر چیز کا ایک انداز لگاتے ہیں. اور اگر 2 لاکھ آدمی اور چوری بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کیا اندازہ لگائیں؟ پورا نظام کی طرح ہو جائے اور اس کا نقصان تمام بھارتیوں کو.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں اور فارم پر کرتے ہیں تو لوگ باقاعدہ لکھ کے آتے ہیں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے اور اپنے موت سے واپس آنا. اسی طرح بعض لوگ جو بیچارے دوسرے حج پہ لکھ دیں وہ حلفیہ بھی آن کہ میں نے پہلے حج ہی نہیں کیا، حالانکہ پہلے 10 حج کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ نہ جھوٹ بولیں، نہ اپنے آپ کو پریشان کریں، نہ اپنے ملکوں کو بدنام کریں، کیونکہ وہ پکڑ لیں گے پھر سختی ہوگی. کبھی یہ ہوتا ہے عورت حرم میں بیٹھ گئی، خاوند پکڑا گیا، کبھی عورت پکڑی گئی، خاوند نہیں رہا، اور ان کے لیے پرابلم، آپ کے لیے پرابلم، بدنامی الگ، ذلت الگ، خواری الگ. تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس طرح تم حج کرو. آپ عمرے پہ آئے ہیں، آرام سے تشریف لے جائیں. اللہ نے اگر مقدر میں لکھا عمرے پہ پہنچا دیا ہے تو اللہ پھر حج پہ بھی پہنچا دے. باقی نہیں یہ بات کہ جو حج کر لے گا تو اللہ تو حج قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم سب جو حج کریں گے ہمارا کون سا سارا مسئلہ ٹھیک ہے. کسی کا رزق غلط ہے، کسی کے پیسے غلط ہیں، کسی کے اعمال غلط ہیں، کوئی سودی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی جوا کھیلنے والے ہیں، کوئی پرائز بانڈ اور سودی زمین سرٹیفکیٹ لے کے دولت کماتے ہیں، کوئی قرضے بلا وجہ لے کے آتے ہیں. وہ کون سا ٹھیک کر رہے ہیں؟ ٹھیک کرنے والے تو اللہ جانے کتنے ہوں گے. لیکن ان کی دعا سے اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائیں گے کہ اپنے دروازے پر بلا کر وہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. اگر ایک آدمی نے نماز پڑھ رہا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، وہ فوراً چلا گیا اور جا کے وضو کیا، اب جب واپس آیا تو نماز میں مثلاً پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا تو رکعت ہی گئی. اب جب وضو کر کے آؤ گے جہاں سے ملو گے وہیں سے نماز تمہاری شروع ہوگی. تو جتنی رکعتیں باقی ہوں گی وہ پوری کرو گے. کہتے جی کہ بعض عورتیں حالت احرام میں کیپ ٹوپی لگاتی ہیں کہ پردہ نہ آگے منہ کو نہ لگے. بہرحال اگر وہ سجدہ کریں اور سجدے میں پیشانی نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوگا. اگر ایسا کوئی کیپ وغیرہ ہے تو عورت کو اوپر کر دینا چاہیے تاکہ جب سجدہ کرے تو ناک اور پیشانی دونوں زمین سے لگے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن مبارک کی تلاوت کر کے اپنے اقربا رشتے دار جو فوت ہو چکے یا حضور کی تمام امت کو بخشے، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. کہتے جی کہ اگر حرم کے دروازوں کے باہر جو فرش ہے اس پہ ہم جوتے پہن کے چل سکتے ہیں. اگر جوتے پاک ہیں تو آپ حرم میں بھی چل سکتے ہیں، اور گندے ہیں تو نہ وہاں چل سکتے ہیں نہ یہاں چل سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی حرم سے قرآن لے کر اپنے مکان یہاں مکے میں لے جائے پڑھتا رہے، لیکن شرط ہے کہ پھر حرم میں رکھے، کیونکہ یہ وقف للحرم ہے. ان کو اپنے ملک میں لے جائے تو نہ جائے. یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے. صلاۃ فطر تو کوئی نہیں ہوتے، ذکر ہوتے ہیں واہ کے ساتھ. بہرحال جو لوگ 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے ہیں الحمدللہ حدیث موجود ہے، اور جو لوگ 2 رکعتوں پہ سلام پھیرتے ہیں وہ بھی حدیث موجود ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کو جھگڑوں سے بچائے. یہ میرا بھائی افضل کی بات ہے. بعض ائمہ کے نزدیک 2 سلام سے پڑھنا افضل ہے. بعض ائمہ کے نزدیک اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں. یہ صرف افضل غیر افضل کی بات ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی یا اس کی نماز نہیں ہوئی. اللہ پاک ہمیں عصبیت سے اور بغض سے بچائے. اگر کوئی آدمی ریاض سے آ رہا ہے کسی کام کے سلسلے میں
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام کی نیت سے آنے والے پر احرام باندھنا ضروری نہیں کہ اس کی نیت ہی عمرہ نہیں. وہ کہتے ہیں اگر عمرے کی نیت سے آئے اور پھر احرام نہ باندھے تو اب عمرہ بھی کرے گا دم بھی دے گا. لیکن اگر نوکری ہے, ملازمت ہے, دوست ہیں, رشتے دار ہیں, حاجی ہیں, ملنے آ رہا ہے, اس کی نیت عمرے کی ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں بغیر احرام کے آ سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حال میں بھی میقات سے مکہ سیدھا آنے والا بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میقات بنائے اسی لیے گئے کہ کوئی آدمی یہاں سے بغیر احرام کے نہ گزرے. اگر ہماری اپنی مرضی پر ہے تو پھر میقات کی پابندی کا کیا فائدہ؟ میقات تو بنایا اسی لیے گیا کہ کوئی آدمی بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے. جب روضہ مبارک میں حاضر ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بالکل پڑھنا جائز ہے, کیونکہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ انبیاء کے جسے کو تکلیف پہنچا سکے. تمام صحابہ اسی طرح پڑھتے تھے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اس وقت جو ہے یہ پڑھنا جائز ہے. دور سے حرف ندا سے پکارنا منع ہے. دور سے پڑھیں تو درود شریف پڑھیں, اور مواجہہ شریف میں جائیں تو بالکل اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھیں انشاءاللہ. کہتے جی کہ خوبانی کی کھال پتہ نہیں کیا ہے, خوبانی کھال جنازہ کا ہمیں پتہ نہیں پتہ کیا لکھتا ہے. جی کہ ہم 7 آدمی تھے, ہم نے کام نہ کرنے کے لیے ہڑتال کی, اور ہم نے کہا کہ جو آدمی کام کرے گا اس پر اس کی بیوی کو طلاق ہوگا. انشاءاللہ کچھ نہیں, تم لوگوں نے کہا نا, اس نے تو نہیں کہا کہ وہ اس پہ طلاق ہوگا. یہ تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نے کام کیا تو تمہاری بیوی اس کی اطلاع یہ دے رہا نا. کام کا جھگڑا تمہارا اگر کمپنی کے ساتھ ہے, بیوی کا کیا قصور ہے؟ توبہ کرو, استغفار کرو, ایسی لفظ نہ نکالا کرو. اگر بندہ خود کہے تو امام ابو حنیفہ تو بڑے سستے ہو, کہتے ہیں اگر کام کرے گا طلاق ہو جائے گی. اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد 2-3 طواف کیے اور ان کی نماز جو ہے مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھ لی, بالکل ٹھیک ہے. میرے ایک دوست نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. میرا بھائی یہ مسئلہ حنفی مسلک میں بڑا سخت ہے, ان کے نزدیک 3 شمار ہوتی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تم یہاں رہتے ہو تو عربی میں سارا واقعہ لکھ کر دارالفتاح سے رجوع کرو, شاید اللہ تیرے لیے تو راستہ پیدا کر دیں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, کچھ نہ کہو, پڑھنے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کو شوق ہے, پڑھنے دو. باقی یہ کہنا کہ ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے سنت ہے, یہ بات نہیں سمجھ جاتی, کیونکہ اللہ کے قرآن میں بھی حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور حضور پاک نے بھی کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ سر سے کپڑا اتار دیا ہو نماز پڑھی ہو. ایک ہے کہ کپڑا نہ ہو, پھر آپ قمیض بھی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف کپڑا سر کا کیا ہے, قمیض بھی گلے میں نہیں. لیکن جب کپڑا موجود ہے تو پوری طرح تیار ہو کے اللہ کی دربار میں ہے. کہتے جی کہ اذان نماز کا وقت ہو جائے
5-6 آدمی ہیں، ان نے جماعت کر لی لیکن اذان نہیں دی، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، تقریب تو کہیں گے بہرحال۔ تو اذان کا الگ ایک ثواب ہے، اگر نہیں کہیں گے تو اس ثواب سے معروم ہوں گے، یہ نہیں کہ نماز بھی نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی۔ جیسے جی کہ دوران طواف لوگ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور بندہ کیا کہتے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو محبت سے سمجھایا بھی کرو کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، بند کر لو ٹیلی فون، جب حرم سے نکلو بعد میں اپنی قصے کہانیاں کر لینا۔ اب سے عمرہ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا حج تمتع ہوگا، اور ان کو حج کے دنوں میں ایک بکری رکھنی ہوگی۔ کہتے جی کہ ایک آدمی 7 ذی الحجہ کو ریاض سے چلا، اس نے میقات سے احرام نہیں باندھا، میقات گزرنے کے بعد احرام باندھ کے حج کا دیا، حج تو ہو گیا لیکن وہ میقات سے بغیر احرام کے گزرا تو کم پڑ گئی، بعد میں عمرہ بھی کر لے اور ایک دم بھی دے دے۔ میرے ایک کزن نے اپنی بیٹی دوسرے کو دے دی، بہرحال اپنی بیٹی کو ماں کے دودھ سے محروم نہ کیا جائے۔ باقی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی اولاد نہیں ہوتی تو دے دیتے ہیں رشتے دار کے، چلو بھائی تم بچی سمجھ کے اپنا دل بہلاؤ، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بچی اسی کی رہے گی جس کی بیٹی ہے، نام اسی باپ کا ہوگا جس کی بیٹی ہے، وراثت اسی کی ہوگی جس کی وہ بیٹی ہے، اس لیے اس کو اپنی حقیقی ماؤں سے دور نہ کریں، اور جب چھوٹی دودھ کی عمر سے نکل جائے تو محبت کے لیے آدمی بھائیوں کو دے دیتا ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں کو پاکستان سے جب ہم عمرے کے لیے آ رہے تھے تو ایجنٹ حضرات نے ہمیں جو ڈیٹ دی تھی اس کے مطابق ہم احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک پڑھ کے ایئرپورٹ پہ آ گئے۔ وہاں جب آئے تو آگے سیٹیں نہیں تھی، لہذا وہاں ہم نے احرام کھول دیا۔ آپ کو احرام نہیں کھولنا تھا، احرام میں ہی رہنا تھا، چاہے 10 دن گزر جائے۔ آپ نے احرام کھول دیا ہے تو ایک دم پڑ گئی، آپ مکے میں ایک بکری دم ادا کریں۔ اگر ایک عورت نفلی طواف کر رہی ہے، طواف کے ختم ہونے سے حیض آ گیا، بس حرم سے نکل جائے، کوئی دم نہیں۔